السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، آئیے ہم اور آپ کچھ کہنے اور سننے سے قبل سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثناء کی بارگاہ پرانوار میں اپنی محبتوں کا خراج بشکل درود پاک پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان ایک مقام پر فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اور اخیر میں اس شعر کا جو مقطع لکھا گیا اس کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے وہ سکے بٹھا دیے ہیں۔ حضرات، اس شعر کا مطمع نظر بیان کرنے سے قبل ایک اہم بات جو یہ کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے یا پھر دیگر اولیاء کرام کے حوالے سے جن محفلوں کا انعقاد ہوتا ہے ان محفلوں کے آداب کے حوالے سے کچھ باتیں، چونکہ دیکھیں اگر ہم سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی پوری زندگی کا مطالعہ کریں، پوری غالباً 65-66 سالہ زندگی کا اگر مطالعہ کریں آپ، تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی زندگی میں ایک سب سے نمایاں عنصر، سب سے نمایاں عنوان اور سب سے نمایاں موضوع جو ملتا ہے وہ ہے سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے ادب کا موضوع ہے۔ یہ ایک اتنا عظیم موضوع ہے کہ جسے اختیار کر کے وقت کا انسان جو ہے ولی کامل بھی بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ نے سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے نام کو تو غالباً 103 سالوں سے جانتے ہیں، لیکن اگر حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کی زندگی میں بھی ادب جسے کہا جاتا ہے اس کا آپ نے اتنا خیال کیا تھا اور اسے اتنا ملحوظ خاطر رکھا تھا کہ یہی وہ ادب تھا کہ جس کی بنیاد پر آپ کے پیر و مرشد نے آپ کے لیے حتیم کعبہ میں کھڑے کر کے دعا کیا تھا، مولا کریم معین الدین کو قبول فرما لے۔ تو یہ آپ کی بارگاہ کا ادب، تو ادب جو ہے یہ انسان کی زندگی کا ایک بڑا اہم پہلو ہے، اسے جو ہے بہت زیادہ ہمیں اپنے مزاج میں رکھنے کی بھی ضرورت ہے اور اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بزرگان کرام نے کتابوں میں یہاں تک تحریر فرمایا کہ دیکھو گنہگار بندہ بن جانا لیکن بے ادب بندے نہ بننا، کیونکہ گنہگار بندے کا کی گناہ تو جو ہے معاف کی جا سکتی ہے، لیکن جو شخص بے ادب ہوا کرتا ہے اس کی غلطیاں، چونکہ جو انسان بے ادب ہوتا ہے نا تو اس کے معاملات یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بے ادبی کی بنیاد پر کبھی کبھی ایسی بے ادبیاں کر جاتا ہے جس کی بنیاد پر وہ جو ہے اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو ڈالا کرتا ہے اور اسے احساس تک نہیں ہوتا۔
ادب کے حوالے سے سرکار اعلیٰ حضرت رحمت رضوان نے چونکہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کی زندگی اتنی عظیم زندگی تھی، اتنی پاکیزہ زندگی تھی کہ اگر آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو جہاں آپ ایک بہترین فقیہ نظر آتے ہیں، جہاں آپ ایک بہترین مفسر نظر آتے ہیں، جہاں آپ ایک بہترین محدث نظر آتے ہیں، جہاں آپ ایک بہترین علم نجوم کے ماہر نظر آتے ہیں، جہاں آپ فلکیات میں جو ہے آپ کو مہارت تامہ حاصل تھی، سائنس میں جو ہے بے نظیر آپ نظر آتے ہیں، وہیں آپ کے اندر جو ہے ایک نمایاں عنصر یہ بھی تھا کہ آپ کے اندر جو ہے عشق رسول کا جو چراغ تھا وہ اتنا زیادہ فروزہ تھا کہ اسی کی بنیاد پر آپ نے دنیا کی تمام تر تحریکوں سے لڑا، اور پھر اس کے بعد جو ہے تمام تر سوالات کے جوابات جو دیے وہ سب کی سب اسی عنصر کی بنیاد پر دیا گیا تھا کہ آپ کے دل میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتیں اور آپ کی بارگاہ کا ادب اور آپ کی بارگاہ سے اتنی زیادہ محبت تھی، اتنا لگاؤ تھا کہ آپ نے ایک مقام پر فرمایا جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دبا اٹھائے کیوں۔ تو یہ آپ کے اندر آپ جہاں بہترین فقیہ نظر آتے ہیں وہیں آپ ایک بہترین اور جہاں آپ بہترین ادیب نظر آتے ہیں وہیں آپ ایک بہترین جو ہے عاشق رسول بھی نظر آتے ہیں۔ دیکھیں اعلیٰ حضرت رحمت رضوان کی زندگی کے حوالے سے اگر آپ عشق کے موضوع پر کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ 25-30 سے زائد کتابیں اعلیٰ حضرت کی صرف جو ہے آپ کے عشق رسالت پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے۔ یہ آپ کا عشق ہی تھا کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں پر یا آپ کی ذات پر جو ہے کیچڑ اچھالے جاتے تو چاہے کہیں سے کوئی اٹھے نہ اٹھے لیکن امام احمد رضا فاضل بریلوی وہ واحد شخص تھا جس کا سب سے پہلے وہ انقلاب کرنا۔ آپ دیکھیں اس حوالے سے بہت ساری تحریرات آپ کی مل جائیں گی۔ جب علم حدیث پر اعتراضات گئے تو اعلیٰ حضرت رحمت رضوان نے علم حدیث کے حوالے سے ایک کتاب لکھی، کتاب کا نام تھا الروض البہیج فی آداب التقریر، علم اسماء الرجال پر یہ کتاب لکھی گئی تھی۔ تو جب غیروں نے امام احمد رضا فاضل بریلوی کی اس کتاب کو پڑھا تو پڑھنے کے بعد انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر اس فن پر دیگر کتابیں نہ ہوتی تو یقیناً امام احمد رضا نے اس کتاب میں اتنے دلائل پیش کیے ہیں کہ امام احمد رضا کو اس فن کا موجد کہا جاتا، یعنی اس فن کو ایجاد کرنے والا کہا جاتا ہے۔ یہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کے اندر جو تربیت اور جو علمی معاملہ جو آج کی ذات میں منحصر تھا، آپ کی ذات میں پایا جاتا تھا، یہ دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت۔ ورنہ آج پوری دنیا میں برنارڈ شاہ نے تو بعد میں کہا تھا کہ اگر جو ہے مستقبل میں کوئی قوم اس دنیا پر جو حکومت کرے گی تو وہ مسلمانوں کی قوم ہوگی، لیکن جو ہے اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر اس قوم کو پسپا کرنا ہے تو اسے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کے دل سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کو نکال لیا جائے۔ جو ان کے دلوں میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چراغ روشن ہے اسے بجھا دیا جائے، یقیناً یہ قوم جو ہے مردوں کی طرح نظر آئے گی، ورنہ یہ زندہ تو رہیں گی لیکن ان کی زندگی کا کوئی مقصود نہیں ہوگا، ان کی زندگی کا کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ اقبال نے بہت صحیح بات کہا تھا کہ قوت فکر عمل پہلے فنا ہوتی ہے پھر کسی قوم کی شوکت و زوال آتا ہے۔ تو انسان کے دلوں انسان کو یہ جو دور ہے یہ ٹیکنیکل دور ہے، یہ جو ہے تعلیم یافتہ دور ہے، پڑھا لکھا دور ہے اور یہاں پڑھے لکھے لوگ بھی پائے جاتے ہیں۔ تو اس دور میں جو ہے اسلحوں کی ضرورت نہیں پڑا کرتی بلکہ انسان کی فکر کو مار دیا جائے، مسلمانوں کے اندر جو عشق رسول زندہ ہے اسے مٹا دیا جائے، بس وہ خود بخود مر جائے گا۔ اور یہی کام امام احمد رضا فاضل بریلوی نے 1856 10 شوال المحرم کو جب اللہ رب العزت نے آپ کو پیدا کیا تو آپ نے جبھی سے وہ کام جو ہے اپنے سر لیا، اس کام کے حوالے سے اتنا کام کیا کہ آج پوری دنیا میں امام احمد رضا فاضل بریلوی کو اگر جانا جاتا ہے تو الگ بات ہے کہ آپ پوری دنیا میں جہاں بھی جانے جاتے ہیں، جہاں جو ہے تعلیمی اعتبار سے لوگ پائے جاتے ہیں وہاں آپ علمی اعتبار سے پہچانے جاتے ہیں، لیکن جہاں تعلیم یافتہ لوگ نہیں ہوتے ہیں وہاں آپ یقیناً عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بنیاد پر پہچانے جاتے ہیں۔
یہ آپ کا عشق تھا. عشق کا عالم تو یہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبتیں تو تھی، لیکن جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے ان کی ذات کا بھی ادب اتنا زیادہ مناسب تھا کہ ایک مرتبہ حضرت آل شاہ برکات کے خاندان کے ایک صاحب تھے جن کا نام حضرت علامہ سید مہدی میاں صاحب قبلہ تھا. ہمارے شریف کی بڑی برگزیدہ شخصیت گزری ہے. تو اعلیٰ حضرت علی رحمۃ رضوان کے حوالے سے ندوی میاں صاحب نے فرمایا کہ ایک مرتبہ سرکار اعلیٰ حضرت علی رحمہ جو ہے مارے شریف تشریف لائے، اپنے جو ہے پیر خانے میں آئے اور وہاں کے بزرگان کرام سے ملاقات کے حوالے سے جب آپ وہاں پہنچے تو وہاں آپ کے لیے جب آپ وہاں پہنچے مادرہ شریف تو وہاں پر آپ کے لیے جو ہے بیٹھنے کے لیے انتظام کیا گیا. وہاں آرام کرنے کے لیے ایک جو ہے چارپائی ڈال دی گئی. آپ وہاں کچھ دیر آرام فرمانے لگے اور آرام فرمانے کے بعد جب آپ جو ہے مطمئن ہوئے تو پھر اس کے بعد آپ نے سوچا کہ بزرگان کرام سے ملاقات کر لیا جائے. آپ جب ملاقات کے لیے گئے وہاں پھر جب آپ ملاقات کے بعد واپس آئے تو وہاں پر آپ کی چارپائی جو ہے خالی ہونے کی بنیاد پر حضرت علامہ مہدی میاں صاحب قبلہ کے ایک صاحبزادے چھوٹے تھے، ان کا نام جو ہے علامہ حسن مصطفیٰ تھا. وہ جو ہے بڑے چھوٹے تھے، بچپن کا زمانہ تھا، تو وہ چھوٹے ہونے کی بنیاد پر انہوں نے جو ہے جگہ خالی پائی. امام احمد رضا فاضل بریلوی جب اپنے جو ہے پیر خانے سے واپس ہو کر کے جب وہاں آئے تو دیکھیں سیدزادے سو رہے ہیں. آپ نے اپنا دونوں ہاتھ باندھ کر کے کھڑے تھے اور صاحبزادے کے چہرے کے عین قریب تھے. آپ بہت دیر تک کھڑے رہے. پھر اس کے بعد جب مہدی میاں صاحب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ جو ہے بچہ سو رہا ہے اور وقت کا مجدد جو ہے ان کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے کھڑا ہے. تو آپ نے جب یہ منظر دیکھا تو دیکھنے کے بعد آپ نے تھوڑا اونچے لہجے میں اس بچے سے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہو، آپ سو رہے ہو اور احمد رضا کھڑا ہوا ہے. تو اعلیٰ حضرت علی رضوان کا ادب دیکھیں. آپ کہتے ہیں حضور جو ہے صاحبزادے کو اٹھائے نہ، میں تو یہاں کھڑا ہو کر کے یہ دیکھ رہا تھا کہ ان کے ادب کی بنیاد پر میرا مرتبہ اور میرے درجات کو تبارک تعالیٰ کس طرح بلند کر رہا ہے. یہ انداز تھا جو ہے ایک چھوٹے بچے، اگرچہ وہ سید زادے ہیں لیکن اتنے چھوٹے ہونے کی بنیاد پر بھی امام احمد رضا کا ادب وہی تھا جو سید آل رسول احمد مہروی رحمۃ اللہ علیہ کا ادب تھا. وہی جو ہے ادب اس بچے کا بھی تھا. تو دیکھیں ادب کے مقام میں چھوٹا بڑا نہیں دیکھا جاتا بلکہ ادب دیکھا جاتا ہے. اگر اعلیٰ حضرت علی رحمۃ رضوان جانتے تو اس بچے کو اٹھا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس بنیاد پر نہیں اٹھایا کہ انہیں تکلیف دینا گویا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف دینا ہو جائے گا. کیونکہ اگر میں نے آج اٹھا دیا تو پھر بروز محشر میرا رب اور میرے رب کا رسول جو ہے مجھ سے یہ سوال کرے گا کہ میرے خاندان کا ایک شخص سویا ہوا تھا اور احمد رضا تم کھڑے ہونے کی جسارت ان کے سامنے انہیں آپ نے اٹھا دیا تو میں اس وقت کیا جواب دیا. تو یہ خشیت الہی اللہ رب العزت کی اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ کے دلوں میں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں آپ کا یہ ادب جو ہے اگر خانوادے ماہرہ شریف کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ صرف منفرد نہیں ہے. آپ جو ہے جس بھی جو ہے خانوادے سے تعلق رکھنے والے لوگ اگرچہ وہ سید ہوں تو پھر ان کا ادب بریلی شریف میں اور بالخصوص خانوادے رضویہ میں آج بھی اسی طریقے سے پایا جاتا ہے. یہ ہماری اپنی آنکھ کی دیکھی ہوئی بات ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ وقت کا بڑا بڑا عالم بھی جب وہاں پہنچتا ہے تو اس کے وہ خود کھڑا ہو جاتا ہے اگر وہ خانوادے رضویہ کا کوئی شخص آ جائے. لیکن سید حضرات جب وہاں پہنچتے ہیں، میں نے دیکھا بلگرام شریف سے بھی لوگ پہنچتے ہیں، ماریرہ شریف سے بھی وہاں لوگ پہنچتے تھے اور جو ہے مسولی شریف سے بھی وہاں لوگ پہنچتے تھے. تو جب بھی کوئی سید زادے وہاں پہنچتے تو وہ کوئی بھی اسٹیج ہو اگرچہ وہ خانوادہ رضا کا بڑا منفرد شخص نہ ہو لیکن پھر بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبتوں کا ایسا خیال کیا کرتے تھے ویسے ہی جایا کرتے تھے جیسے امام احمد رضا فاضل بریلوی جو ہے دارالافتاء میں موجود ہونے کے باوجود ایک چھوٹے بچے کی جو ہے صاحبزادہ جو ہے سیدزادے ہونے کی بنیاد پر فتویٰ لکھتے لکھتے جب بھی وہ سامنے آ جایا کرتے اعلیٰ حضرت قلم روک دیتے اور رکھ دیتے، رکھنے کے بعد کھڑے ہو جایا کرتے تھے. یہ خود جو ہے دارالافتاء کی بات ہے. آپ ابھی بریلی شریف جائیں وہاں جو ہے حضور مفتی اعظمی دارالافتاء وہیں بغل میں جمال جمع صاحب اوپر رہتے ہیں، نیچے ہے میرا وہاں صاحب کا فرما وہاں بیٹھا کرتا تھا میں بھی. تو وہاں پر جب بھی آپ جو ہے بیٹھتے اور فتویٰ لکھتے اتنے میں جو چھوٹا بچہ کھیلتے کھیلتے چلا آتا تو انہیں معلوم تھا کہ یہ سیدزادے ہیں. تو جب وہاں آتے آپ ان کے ادب میں قلم روک دیتے اور کھڑے ہو جاتے.
تو کچھ دنوں کے بعد لوگوں کو معلوم ہوا کہ امام احمد رضا کا یہ جو ہے معمول ہو چکا ہے، تو ان کے والد نے کیا کیا کہ ان کو باہر نکلنے ہی نہیں دیا کرتے تھے کہ تمہاری وجہ سے امام احمد رضا جو ہے اپنی مصروفیات کو روک دیا کرتا ہے۔ تو یہ ادب تھا سرکار اعلیٰ حضرت علی رحمت اللہ رضوان کا خانوادہ ماریرہ سے اور خانوادہ سادات سے۔ دیکھیں ابھی یہ ادب جو ہے خانوادہ جو ہے ماریرہ شریف اور جو ہے سادات کرام کے حوالے سے ہے، اسی طریقے سے امام احمد رضا فاضل بریلوی جب بھی اپنے بزرگوں کا بھی اتنا ادب کیا کرتے تھے، اتنا ادب کیا کرتے تھے کہ جب آپ جو ہے تحریر فرماتے کسی کتاب یا اپنے کسی بزرگ کی کتاب پر حواشی وغیرہ تحریر فرماتے یا جو ہے اس پر کوئی کلام کرتے تو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی فتاوا پر جو ہے فتاوا شامی پر آپ نے حاشیہ تحریر فرمایا۔ حاشیہ تحریر فرماتے فرماتے آپ ایک مقام پر پہنچے اور اس مقام پر صاحب علامہ شامی نے یہ کہا کہ مجھے اس کا جواب جو ہے معلوم نہیں، یا انہوں نے یہ کہا کہ میں جو ہے اس جواب سے باخبر نہیں ہوں۔ مقام تھا ایسا۔ تو جب اس مقام پر حاشیہ لکھتے لکھتے امام احمد رضا فاضل بریلوی پہنچے تو آپ نے کہا کہ الحمدللہ مجھے جو ہے اس جواب کا معنی بھی معلوم ہے اور اس کا مطلب بھی معلوم ہے۔ معاملات یہ تھے، غالباً وہ مقام یہ تھا کہ قرآن افضل ہے یا پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی، قرآن افضل ہے یا پھر جو ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات افضل ہے، یہ اس طریقے کی کوئی عبارت تھی فتاوا شامی۔ جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے کہا کہ مجھے اس کا جواب معلوم ہے۔ اب دیکھیں ادب بزرگوں کی بارگاہ کا تھا۔ علامہ تو آپ نے فرمایا کہ حضور مجھے جو ہے اس کا جواب آپ کی کتابیں پڑھ کر کے اور اس پر کام کرنے کی برکتوں کی وجہ سے جو ہے مجھے اس کا جواب معلوم ہو گیا۔ آج معاملات یہ ہوتے ہیں کہ اگر ہم کسی مسائل پر تحقیق کرتے ہیں تو یوں سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری تحقیق حرف آخر ہے۔ کیا اب ہماری تحقیق کے سامنے کسی کی تحقیق قابل قبول ہے ہی نہیں، جو ہم نے تحقیق کر دیا یہی تحقیق کیا ہے آخر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تحقیق کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن ہمارے اپنے اندر ہمارے اپنے علم میں جو ہے یہ معاملات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جب ہم کسی مسائل پر تحقیق کرتے ہیں تو پھر یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ نہ جو ہم نے کہا ہے یہی صحیح ہے۔ لیکن دیکھیں امام احمد رضا فاضل بریلوی کا اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں ادب، آپ فرماتے ہیں کہ حضور آپ کی کتابوں کو پڑھ کر کے اور آپ کی کتابوں پر جو ہے کام کرنے کی برکتوں کی وجہ سے مجھے اس کا جواب معلوم ہو گیا۔ اور آپ نے جب اس کا جواب دیا تو جواب دینے کے بعد جب اس دور میں بعض لوگوں نے یہ کہا تھا کہ قرآن افضل ہے اور بعض لوگوں نے یہ کہا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات افضل ہے، تو اعلیٰ حضرت علی رحمت اللہ رضوان نے ایک جواب ایسا عنایت فرمایا کہ اس زمانے کے دونوں لوگوں کا جواب دیا، اور اس زمانے میں جتنے لوگوں نے جواب دیا تھا نا ان سب کو بچا دیا محض ایک جواب کی بنیاد پر۔ اعلیٰ حضرت علی رحمت اللہ رضوان فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کو صفت الہیہ مانا جائے تو اس معنی کر جو ہے قرآن افضل ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے، اور اگر قرآن کو محض جو ہے سیاہی اور کاغذ کیا جائے تو یہ کیا ہے، یہ جو ہے ایک حادث ہے اور ہر حادث سے افضل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ جواب امام احمد رضا فاضل بریلوی نے فتاوا شامی کے حواشی کے اندر نقل فرمایا، اور یہ جواب دے کر کے سارے ان لوگوں کو جو بچا لیا جن لوگوں نے یہ کہا تھا آقا کریم کی ذات افضل ہے اور جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ کون لوگ افضل ہیں، قرآن افضل ہے، ان دونوں لوگوں کے جواب چلا دیا اور ان کے اوپر جو حکم نافذ ہوتے تھے انہیں بھی اعلیٰ حضرت اس جواب تو یہ ادب تھا سرکار اعلیٰ حضرت علی رحمت اللہ رضوان کا اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں۔ تو دیکھیں اسی طریقے سے جب ایک مرتبہ ماریرہ شریف سے حضرت علامہ سید مہدی حسن میاں صاحب قبلہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں بریلی شریف پہنچا، اور جب میں بریلی شریف پہنچا تو اعلیٰ حضرت علی رحمت اللہ رضوان کا یہ عمل تھا کہ جب کوئی خانوادہ ماریرہ سے وہاں پہنچتا تو وہ اس کے ادب میں اس طریقے سے گم ہو جایا کرتے تھے، مستغرق ہو جایا کرتے تھے کہ وہ خود اندر سے کھانا لایا کرتے تھے اور خود جو ہے اپنے مہمان کا ہاتھ تک دھلایا کرتے تھے۔ حضرت علامہ مہدی حسن میاں صاحب فرماتے ہیں کہ جب میرا ہاتھ دھلا رہے تھے امام احمد رضا تو میرے ہاتھوں میں ایک سونے کی انگوٹھی تھی۔ تو اب ادب دیکھیں امام احمد رضا فاضل بریلوی کا، تو آپ فرماتے ہیں ہاتھ دھلانے کے بعد کہتے ہیں حضور یہ انگوٹھی مجھے عطا فرما دیں۔ تو اب جیسے ہی اعلیٰ حضرت کی زبان سے یہ لفظ نکلے کہ حضور یہ انگوٹھی مجھے عطا فرما دیں، تو مہدی حسن میاں فرماتے ہیں کہ میں نے اس انگوٹھی کو نکال کر کے احمد رضا کے ہاتھ میں دے دیا۔
اور دینے کے بعد آپ فرماتے ہیں اور کھانا کھائے، اور کھانا کھانے کے بعد دوسرے دن وہ ممبئی کو تشریف لے کر کے چلے گئے۔ تو جب وہ جو ہے ممبئی تشریف لے کر کے گئے مہدی حسن میاں، تو دوسرے دن امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اس انگوٹھی کو جو ہے حضرت علامہ مہدی حسن میاں صاحب قبلہ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کو وہ انگوٹھی بھیجی، اور ساتھ میں جو ہے ایک خط بھی لکھا، اور خط کے الفاظ بھی تھے کہ صاحبزادی یہ انگوٹھی آپ کے لیے ہے، کیونکہ سونا شریعت میں جو ہے عورتوں کے لیے جائز ہے، نہ کہ مردوں کے لیے جائز ہے۔ اتنا لکھنے کے بعد وہ انگوٹھی انہیں پہنچا دیا ہمارے رشید۔ جب سفر سے واپس آئے ممبئی سے حضرت علامہ مہدی حسن میاں صاحب جب واپس آئے تو ان کی صاحبزادی نے کہا کہ ابو جان یہ جو ہے انگوٹھی اور یہ خط جو ہے اعلیٰ حضرت رحمت و رضوان کے وہاں سے بریلی شریف سے آیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، تو جیسے ہی انہوں نے یہ لفظ اپنی زبان سے کہا حضرت فاطمہ نے ان کی صاحبزادی نے مہدی حسن میاں صاحب کی کہ انہوں نے اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ بیٹی یہ جو ہے یہ انگوٹھی آپ کے لیے ہے، اور سونا جو ہے مردوں کے اوپر حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے۔ تو جب انہوں نے جتنا لفظ سنا تو سید مہدی حسن میاں صاحب پتہ ہے کیا کہتے ہیں، ان کا جملہ سنیں، انہوں نے کہتے ہیں کہ امام احمد رضا نے اس انگوٹھی کو واپس کر کے جو ہے ہمیں شریعت کے بہت بڑے مسائل سے واقف کر دیا۔ تو یہ ادب تھا سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کا بزرگوں کی بارگاہ کا۔ اور آج جو ہمارے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبتوں کا چراغ روشن ہے، تو یہ دین ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی۔ آج جو ہمارے اندر سنیت کا مزاج پایا جاتا ہے، آج ہمارے اندر جو نکھرا ہوا یہ مزاج اہل سنت والجماعت کے حوالے سے جو پایا جاتا ہے، یہ دین ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی کی۔ یہ صرف میں محض یوں ہی نہیں کہتا، آپ جا کر کے اٹھائیں کتابیں جو ہے حضرت ان کا نام کیا ہے محدث مراد آباد ثم مبارک پوری حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کی کتاب اٹھائیں، آپ نے ایک مقام پر یہ تحریر فرمایا کہ حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت و رضوان اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ سے یہ ملا یہ ملا یہ ملا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے اگر امام احمد رضا فاضل بریلوی کی بارگاہ سے سب سے عظیم چیز کوئی ملی ہے تو وہ مجھے ایمان کا تحفظ اور اس کی بقا ملی ہے۔ تو پتہ چلا کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کی بارگاہ سے صرف علم ہی نہیں بٹا کرتا بلکہ ایمان کے تحفظ کا جو ہے ذریعہ بھی بٹا کرتا تھا۔ اور دیکھیں جو ہے یہیں تک محدود نہیں بلکہ ایک مرتبہ جو ہے محدث اعظم کشوچوی علیہ رحمۃ و رضوان نے حضرت علامہ وسیع احمد صاحب محدث سورتی علیہ رحمہ سے ایک سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ حضور آپ جو ہے مرید تو جو ہے حضرت علامہ فضل الرحمان صاحب شیروانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ان کی جتنی عظمتوں کو آپ بیان نہیں کرتے، ان کی رفتوں کو جتنا آپ بیان نہیں کرتے، اس سے کہیں زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ امام احمد رضا فاضل بریلوی کے ذکر بیان کرتے ہیں، ان کا تذکرہ کیا کرتے ہیں، گویا ان کا تذکرہ تو ایسا ہوا کرتا ہے کہ جیسے آپ کی روح کو بالغی بخشا کرتا ہے، آپ نے جو ہے ان کا تذکرہ ایسے کیا کرتے ہیں۔ تو سنیں آپ جواب کیا دیتے ہیں محدث سورتی علیہ رحمہ، محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ کہ سید صاحب سنیں، مجھے سب سے بڑی دولت جو ہے میرے پاس وہ نہیں آئی جو میں نے حضرت علامہ اسحاق محمد بخاری سے جو علم میں نے سیکھا تھا، بلکہ سب سے بڑی دولت یہ بھی نہیں تھی جو کہ میں نے بیعت کے طور پر حضرت علامہ فضل الرحمان صاحب سے حاصل کیا تھا، بلکہ سب سے بڑی دولت تو میرے نزدیک وہ تھی جو کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کو جس نے میرے سینے میں بٹھا دیا، مدینہ پاک کی عظمتوں کو اگر کسی نے میرے سینے میں بٹھایا تو وہ کوئی اور ذات نہیں، وہ ذات امام احمد رضا فاضل بریلوی کی تھی، جس نے جو ہے کما حق جو حق ہونا چاہیے ایک مومن کا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرنے کا اور ان کی محبتوں کو اپنے سینے میں بٹھانے کا اور بسانے کا جو حق ہونا چاہیے، یہ حق اور یہ درس اگر کہیں سے ملا ہے تو وہ کوئی اور ذات نہیں، وہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کی ذات تھی۔ یہی وجہ ہے کہ میں امام احمد رضا فاضل بریلوی کے ایک ایک لفظ کو ایک ایک کلمے کو اپنی ذات کے جو مثل راہ مثل ہدایت سمجھا کرتا ہوں۔ دیکھیں یہ ادب تھا امام احمد رضا کا، امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان کا اپنے بزرگوں کی بارگاہ کا، اور خود ان کے جو
ساتھیوں میں سے تھے. دیکھیں حضرت محدث صوفی علیہ رحمت و رضوان جو ہے یہ بڑے پائے گزرے ہیں اور اپنے زمانے کے استاذ المحدثین میں ان کا شمار کیا جاتا تھا. اور یہ کوئی عام فہم شخص نہیں تھے. پیلی بھیت کے رہنے والے ان کی مزار شریف پیلی بھیت میں جہاں شیر میں شیر کی مزار ہے اس سے تھوڑا سا پہلے ہی ان کی مزار ہے. شاہجی میاں کی مزار ہے پھر اس سے پہلے ان کی مزار شریف ہے. عام قبرستان ہے وہاں پہ ان کا مقبرہ بنا ہوا ہے. ایک بڑی جو ہے باوقار ذات تھی اور غالباً انہی کے وسیلے سے حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان جو ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ تک جو ہے ان کی رسائی ہوئی. تو ایک مرتبہ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان جو ہے سفر کے لیے پیلی بھیت گئے اپنے کسی مرید کے وہاں. دیکھیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کا معاملہ کیا تھا. آج ہمارے یہاں پیران کرام کا معاملہ یہ ہوتا ہے لیکن برا نہ مانے, میں کسی کی دلجوئی کے لیے نہیں کہتا. آج معاملات جو ہے میری اپنی نظر جو ہے اس بات کی قائل ہے کہ جو ہے میں نے دیکھا ہے اکثریت اس بات پر کہ جو پیران کرام ہوتے ہیں ان کے لیے عمرہ حضرات کے وہاں تو جانے کا وقت ہوتا ہے لیکن جو غربا ہوا کرتے ہیں ان کی طرف جو ہے نظر شفقت تک نہیں کی جاتی کما جیسے کرنا چاہیے. لیکن امام احمد رضا فاضل بریلوی کے اندر یہ بات نہیں تھی. امام احمد رضا فاضل بریلوی کا معاملہ تو اتنا عجیب تھا کہ ایک مرتبہ چھوٹا بچہ بہت چھوٹا بچہ جو ہے وہ مزدوری کیا کرتا تھا. وہ ایک مرتبہ آیا ایسے ہی اعلیٰ حضرت علیہ رضوان کے گھر پہ پہنچا اور انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب آپ کی آج دعوت ہے ہمارے گھر. انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب آج ہمارے یہاں آپ کی دعوت ہے, ہماری والدہ نے کہا. انہوں نے کہا بیٹا کیا کھلاؤ گے مجھے؟ تو کہتے ہیں کہ میری والدہ نے جو ہے باجرہ لائی ہے اور جو ہے ان کی روٹی بنائیں گے اور بھی اس کے علاوہ جو کچھ بنا ہوا ہوگا وہ آپ کو خدمت میں پیش کر دیا جائے گا. نے کہا کہ ٹھیک ہے. اسی جگہ پر جو ہے حاجی صاحب قبلہ کہا کرتے ہیں تو انہوں نے اس بچے کے ساتھ میں لگا دیا اور کہا کہ جا کر کے اس بچے کا گھر دیکھ لو تاکہ وقت متعینہ پر جو ہے اس کے گھر سے پہنچا جا سکے. تو آپ نے کہا بیٹا تو مجھے جو ہے کب اپنے گھر آنے کا شرف حاصل کرواتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ بیٹا مجھے اپنے گھر آنے کا شرف کب حاصل کرواتے ہیں؟ تو نے کہا کہ دیکھو پرسوں تو میں مصروف ہوں تو لہٰذا جو ہے آج میں خالی ہوں تو بعد نماز ظہر آپ ہمارے یہاں تشریف لے آئیں. کہا ٹھیک ہے. بہاری حال پہ اس کا گھر تھا اس بچے کا. بہاری پور ڈال وہ جو ہے بیت الرضا سے بہت قریب ہی میں ہے. تو بہاری پور ڈھال ایک جگہ ہے دہلی شریف میں جہاں رہے اعلیٰ حضرت سے آپ غالباً 70-80 قدم چلیں گے تو وہ جگہ پڑ جائے گی. وہیں پہ اس لڑکے کا گھر تھا. تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ آج ہی جو ہے بعد نماز ظہر ہمارے یہاں تشریف لے آئیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اب بعد نماز اعلیٰ حضرت علیہ رضوان وہاں پہنچے اور جو ہے ساتھ میں حاجی صاحب نے کہا بیٹا اگر اجازت ہو تو حاجی صاحب کو بھی لے لیں. بولے ہاں انہیں لے لیجیے گا. اب ساتھ میں پہنچے. اب پکا مکان تھا نہیں اور اندر کا جو حصہ تھا باہر کے حصے وہ روڈ کا حصہ ہے. اس زمانے میں تو روڈ کا حصہ ہے. تو روڈ کے حصے میں جو ہے اندر سے ایک دو سیدھا چٹائی آئی اور وہیں پر وقت کا مجدد بھی بیٹھا ہوا ہے, وہیں حاجی صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اور ادھر سے آنے والے جو محبین حضرات تھے امام احمد رضا فاضل بریلوی سے محبت کرنے والے لوگ وہ وہاں تماشا دیکھ رہے تھے. تو اعلیٰ فرمایا کہ جاؤ جاؤ آج ہماری دعوت ہے. اب جیسے ہی وہاں پہنچے تو وہاں پر جو ہے کھانے کے لیے کچھ چیزیں, تو اس زمانے میں امام احمد رضا فاضل بریلوی کو باجرے کی روٹی کھانے کے لیے منع کیا گیا تھا. حکما نے یہ کہا تھا کہ جو ہے آپ اسے نہ کھائیں کیونکہ یہ جو ہے آپ کے صحت کے لیے مضر ہے. لیکن دیکھیں کسی مہمان کی دلجوئی اور کسی بچے کی دلجوئی کے لیے امام احمد رضا نے اسے کھایا. اور جب انہوں نے کھایا تو حاجی صاحب نے کہا کہ حضور آپ کو یہ غذا جو ہے کھانے کے لیے منع کیا تھا حکما نے. تو انہوں نے کہا کہ آپ صرف غذا کو دیکھ رہے تھے, اس بچے کے دل کو نہیں دیکھ رہے تھے. تو یہ دلجوئی تھی امام احمد رضا فاضل بریلوی اس چھوٹے سے بچے کے اوپر. تو جو ہے انہوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے والد کہاں ہیں, تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ تو اندر سے ان کی والدہ نے جو ہے پردے کا اوٹ ہٹایا اور ہٹانے کے بعد کہا کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور یہی صرف بچہ ہے جو یتیم ہے اور کچھ جو ہے کام کرتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے ہم دو وقت کی روٹیاں میسر آ جاتی ہیں, اس سے کھا لیا. تو اعلیٰ حضرت علیہ رضوان نے نہ صرف وہاں دعوت آئی, دعوت آنے کے بعد اور جو بھی وہاں میسر آیا اسے کھایا اور کھانے کے بعد ان کے لیے جو ہے شفقت کی دعا کی اور ان کے لیے برکت کی دعا کی اور دعا کرنے کے بعد پھر واپس اعلیٰ حضرت علیہ رضوان اپنے گھر پہ تشریف لاتے ہیں. تو دیکھیں وقت کا مجدد ہے لیکن مجددیت اپنی جگہ پر ہے, لیکن کسی یتیم کے اوپر جو دست شفقت ہونی چاہیے وہ مقام بھی اپنی جگہ پر باقی رکھتی ہے.
یہ ذات تھی امام احمد رضا فاضل بریلوی کی، لوگوں کی جو ہے لوگوں کے اوپر جو ہے جو شفقت نظر ہونی چاہیے اس حوالے سے یہی تک محدود نہیں، بلکہ اگر کوئی ومرا جو ہے ان کو آپ اگر امام احمد رضا فاضل بریلوی کے اخلاص اور آپ کے جو ہے خلوص اور للہیت کے حوالے سے اگر آپ امام احمد رضا پر موضوع دیکھیں تو آپ کو بارہا جو ہے یہ واقعات آپ کو ملیں گے کہ اکثر و بیشتر جو ہے نواب رامپور اور جو ہے نواب حیدرآباد وغیرہ جو ہے آپ کے پاس خط لکھا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ حضور جو ہے آپ کبھی ہمارے یہاں تشریف لے آئے یا پھر کبھی ہمیں آپ جو ہے اپنے یہاں آنے کا شرف بخشیں۔ تو پتہ ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی کیا کہا کرتے تھے؟ کہا کرتے تھے کہ سنو، نہ مجھے آپ کے وہاں آنے کی فرصت ہے اور نہ ہی آپ یہاں آئیں گے تو آپ کا جو جیسا ادب ہونا چاہیے وہ میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس تو غریبوں کے لیے ادب ہے اور وہی ہمارے یہاں آتے ہیں، انہیں کی خدمت کر لیا کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو لوگ جو ہے ٹوٹے ہوئے دل سے زیادہ قریب ہوتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بھی ان سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی غربا کی جو ہے اس طریقے سے امداد کیا کرتے تھے اور ان کی پریشانیوں میں جو ہے ایسے ان کی مدد کیا کرتے تھے کہ بعض لوگوں نے تو یہاں تک بیان کیا کہ جو ہے بعض لوگوں کی تنخواہیں متعین تھی غربا میں کہ انہیں جو ہے ہر مہینہ اتنی تنخواہ دی جاتی تھی۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ یہ بھی آیا کہ ایک مرتبہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی رضوان کے گھرانے میں ایک سید زادے چھوٹے تھے، صاحبزادے تھے، تو معلوم نہیں تھا کہ یہ سید صاحب ہیں، تو وہ جو ہے وہاں آئے خدمت کے طور پر، یعنی کام کرنے کے لیے گھر کے اندرونی معاملات۔ تو اب چونکہ بڑے لوگ تو اندر جا نہیں سکتے، بچہ تھا تو آنا جانا اس کا لگا رہتا تھا، لیکن کچھ دنوں کے بعد جب معلوم ہوا کہ یہ صاحبزادے جو ہیں یہ سید زادے ہیں، تو جیسے ہی امام احمد رضا فاضل بریلوی کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے گھر کے تمام افراد کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد یہ کہا کہ سنو، آج کے بعد سے اس صاحبزادے سے کوئی بھی کام نہیں لیا جائے گا اور ان کی ضرورت کی جتنی بھی چیزیں ہوں وہ ساری چیزیں ان تک پہنچا دی جائیں اور جتنی تنخواہ جو ہے ان سے مقرر کی گئی ہے وہ وقت متعینہ پر انہیں دے دیے جائیں، لیکن وہ تنخواہ جب دی جائے تو بطور تنخواہ نہ دی جائے بلکہ بطور نذرانہ دیا جائے یا بطور تحفہ دیا جائے۔ تو یہ ادب تھا امام احمد رضا فاضل بریلوی کا، اور یہاں تک فرمایا کہ انہیں کوئی کبھی جانے کا نہیں کہے گا، اگر وہ اپنے سے چلے جائیں تو کوئی بات نہیں ہے، ورنہ جو ہے کوئی اس بات کا سوال نہیں کیا کرے گا۔ تو کچھ دنوں کے بعد وہ سید صاحب وہاں سے چلے گئے۔ تو یہ ادب تھا سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رضوان کا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے تعلق رکھنے والے لوگ، جس سے ہم بہت زیادہ کھانے والے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے اندر سب کچھ ہے، لیکن جو ہے ہم ادب کا دامن ہما وقت جو ہے اس کو مضبوطی سے تھامے نہیں رہتے۔ آج وجہ یہی ہے کہ آج ہم جو بیراروی کے منزلوں پر گامزن ہوئے ہیں نا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں اور اپنے اسلاف کی تاریخ کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، ان کے کردار کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ورنہ یاد رکھیں، جو قوم اپنے اسلاف کی تاریخ کو بھلا دیا کرتی ہے یا ان کی تاریخ سے یا ان کے کارناموں سے یا ان کے جو ہے بہترین کارناموں سے جو ہے منہ موڑ لیا کرتی ہے، پھر وہ تاریخ جو ہے کبھی اپنی ذات کو جو ہے عروج اور ارتقاء کی منزلوں پر فائز نہیں کر پاتی۔ اگر کسی کو عروج اور ارتقاء کی منزلوں پر فائز ہونا ہو تو پھر ضروری ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی تاریخ اور ان کے اقوال اور ان کے افعال اور ان کے جو ہے شب و روز اور ان کے بہترین کردار زندگیوں میں شامل کریں۔ دیکھیں کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کو یہ تمام نعمتیں جو حاصل ہوئی تھی نا، اس کی صرف ایک وجہ تھی، وہ یہ تھی کہ محبت رسول کے دل میں تھا۔ ورنہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے ایسے جو ہے با ادب لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے یہاں تک کہا کہ میرے آقا کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے کہ جہاں زور سے سانس نکلے تو وہ بھی سوئے ادب ہے۔ حضرت امام مالک علیہ رحمۃ و رضوان کے حوالے سے یہ متعدد کتابوں میں یہ روایتیں ملتی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوری زندگی میں کبھی مدینہ شریف میں جو ہے انہوں نے بولے براز نہیں کی۔ یہ روایتیں جو ہے اکثر ملا کرتی ہیں، اکثر کتابوں میں ملتی ہیں کہ آپ نے مدینہ شریف میں کبھی سواری کا استعمال نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ محض یہ تھی کہ یہ وہ شہر ہے جہاں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رہا کرتے تو چلا کرتے تھے۔
تو اسی طریقے سے صحابہ کرام کا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اداؤں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو ہے نکلنے والے اعضائے معصولہ کے حوالے سے آپ جو ہے حدیث کی کتابیں پڑھا کر کے دیکھیں کہ روایتوں میں آتا ہے کہ معاملات جہاں تک ہوتے تھے کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مصطفیٰ کریم کے اعضائے معصولہ کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام ایسے پڑھا کرتے تھے جیسے جنگ ہو جائے گی۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب تھا، اور یہی معاملات کو دیکھ کر کے جو ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی کے اندر بھی جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق جاگتا ہے، تو ایک مرتبہ صحابہ کرام نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ کو جانور سجدہ کرتے ہیں، پیڑ آپ کو سجدہ کرتا ہے، تو کیا ہم اس سے محروم رہ جائیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا تھا کہ سنو، جو ہے ہمارے یہاں شریعت میں جو ہے عام لوگوں کو سجدہ کرنے کی یا جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اگر سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں عورتوں کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ تو یہی جو ہے کبھی کبھی امام احمد رضا فاضل بریلوی کے اندر بھی پنپتا، تو آپ جو ہے بہت زیادہ مغمور ہوتے، تو کبھی کبھی جو ہے جب یہ عشق ان کے اندر پایا جاتا تو آپ جو ہے اپنے دل کی تشفی کے لیے، اور شریعت کا اتنا زیادہ پاس و لحاظ بھی تھا کہ آپ کا ایک شعر ہے، آپ نے کہا تھا کہ سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ تو یہ شعر آپ نے جب یہ کہا تھا تو محض اس کی بنیاد یہ تھی کہ یقیناً آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ایسی تھی کہ انہیں سجدہ کرنے کو دل تو چاہتا تھا، لیکن پھر شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کا انکار تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ اپنے سروں کو روک لیا کرتے تھے۔ ایک مقام پر تو یہاں تک اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اچھا وہ سجدہ کیجیے کہ جو ہے سر کو خبر نہ ہو، اچھا وہ سجدہ کیجیے کہ سر کو خبر نہ ہو۔ یہ محض اپنے دل کی تسلی کے لیے امام احمد رضا فاضل بریلوی نے یہ بات کہی تھی۔ دیکھیں بہرحال بات تو بہت ساری ہے، اعلیٰ حضرت علیہ رضوان کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی بات آپ کے علم کے حوالے سے۔ دیکھیں جب اعلیٰ حضرت علیہ رضوان کے علمی جو ہے معاملات کی بات کی جاتی ہے تو یہ بات واضح اور روشن ہے کہ اللہ رب العزت نے بہت سارے علوم و فنون سے آپ کو نوازا تھا۔ اللہ رب العزت نے جہاں آپ کو بہت ساری خصوصیات سے نوازا تھا، وہیں اللہ رب العزت نے جو ہے آپ کو اتنے علوم سے نوازا تھا کہ جدید تحقیق کے مطابق غالباً 104 علوم اور قدیم تحقیق کے مطابق غالباً 54 علوم پر اعلیٰ حضرت رضوان کو دسترس اور مہارت حاصل تھی۔ اور یہ صرف بیان کرنے کی باتیں نہیں ہیں، الحمدللہ آپ کو جتنے علوم پر مہارت تامہ حاصل تھی اتنے علوم پر الحمدللہ آپ کی جو ہے تصنیفات موجود ہیں۔ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ کسی شخص کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں جو ہے فن میں بڑا ماہر شخص ہے، تو کوئی دوسرا کہتا ہے یہ فلاں بھی فن میں جو ہے ماہر ہے۔ تو ایک شخص کے اندر کئی چند جو ہے علوم ہوا کرتے ہیں، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان تمام علوم میں وہ برابر مہارت تامہ نہیں حاصل کر پاتا۔ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص فقیہ ہوتا ہے تو اسے علم تفسیر میں جو ہے کچھ کمی بیسی ہوتی ہے اس کے اندر۔ اگر کوئی شخص جو ہے مفسر بھی ہے تو اس کو جو ہے خطاب کا ملکہ نہ حاصل ہو، یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے مفسر بھی ہے، فقیہ بھی ہے اور خطاب کا ملکہ بھی اسے حاصل ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ پھر اس شخص کے اندر جو ہے قلمکاری کا نہ ہو جو عام لوگوں میں جو ہے عام فنکاروں میں ہوا کرتا ہے۔ لیکن قربان جائیں امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رضوان کو کہ آپ جس فن پر قلم اٹھاتے ہیں آپ نے اس فن کو نقطۂ کمال تک پہنچا دیا، اور گویا اس فن کو دلائل کی جو ہے ایک زبان عطا فرما دی، ایک قوت کا جو ہے ایک قوت کا سرمایہ عطا فرما دیا تھا اس فن کو۔ جس بھی فن میں آپ امام احمد رضا فاضل بریلوی کے قلم کو دیکھیں گے اس فن میں آپ جو ہے ممتاز اور باکمال نظر آتے ہیں۔ یہ خصوصیت تھی تنہا امام احمد رضا فاضل بریلوی کی، ورنہ جو ہے آپ دیکھیں جب سائنس کی بات کی جاتی ہے یا علم ریاضیات کی بات کی جاتی ہے، مجھے یاد ہے ایک واقعہ میں نے جو ہے بہت دن پہلے پڑھا تھا کہ ایک مرتبہ سر ضیاء الدین وائس چانسلر تھے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے، اور جو ہے علم ریاضیات میں ان کا بڑا پایا بلند تھا، اور علم ریاضیات میں اس زمانے میں جو ہے ان کے پائے کا کوئی شخص نہیں ملا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ جو ہے یہ علم ریاضی کے مسائل میں بڑا الجھ گئے،
اور اس مسائل کو حل کرنے کے لیے اس مسئلے کو وہ جو ہے جرمنی جانا چاہتے تھے، کیونکہ جرمن میں جو ہے اس زمانے میں اکثر جو ہے ریاضیات کے بڑے بڑے ماہرین پائے جاتے تھے۔ تو ان سے کسی نے کہا کہ آپ جو ہے جرمن چلے جائیں، وہاں جا کر جو ہے اس مسئلے کو رکھیں، وہ جو ہے اسے حل کر دیں گے۔ تو اسی زمانے میں جو ہے ان کا جو ہے ایک صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ایک صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ ایک کام کریں، آپ جرمنی جانے سے پہلے بریلی شریف چلے جائیں، وہاں ایک مولوی ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی اسے کہتے ہیں، اس کے بعد جائیں اور اس کی بارگاہ میں اپنا سوال رکھیں، انشاءاللہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کا وہ سوال جرمنی جا کر کے حل نہ ہو، لیکن وہاں جا کر کے حل ہو سکتا ہے۔ تو پہلے تو ان کے دل میں خیال آیا یار یہ ایک مولوی ٹوٹی پھوٹی چٹائیوں پر بیٹھ کر کے جو ہے قلم لے کر چلانے والا شخص، اسے علم ریاضیات کے بارے میں کیا جو ہے مہارت ہوگی، اسے کیا معلوم ہوگا، اور یہ اتنا پیچیدہ مسئلہ ہے علم ریاضی کا کہ جو ہے ہندوستان کے تمام تر وکلا کے ذہن وکلا کا جو ہے ذہن وکلا کے ذہن سے ماورا یہ سوال ہے، تو یہ جو ہے انسان یہ کیا جواب دے گا؟ تو انہوں نے کہا بہرحال آپ چلے جائیں، جانے سے کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ سر ضیاء الدین صاحب جو ہے بریلی شریف پہنچے، نماز اثر کا وقت تھا، تو آپ جو ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رضوان نماز ادا کرنے جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور جو ہے ریاضی کا ایک مسئلہ ہے تو اسے حل فرما دے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں بتاؤ، تو انہوں نے کہا حضور آپ پہلے نماز ادا کر لیں۔ وہ دل میں سوچ رہے تھے کہ اتنا پیچیدہ مسئلہ ہے، یہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور ایسے ہی پوچھ لیا۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ہاں بتاؤ، تو سر ضیاء الدین صاحب نے جب جیسے ہی جو ہے اپنے سوال کو بیان کرنا شروع کیا، امام احمد رضا نے قلم اٹھایا اور کاغذ اٹھایا، ان کے سوال کے پورے ہونے سے پہلے امام احمد رضا فاضل بریلوی نے ان کے سوال کا جواب دیا تھا۔ تو جب سر ضیاء الدین وہاں سے اپنے جواب کو پا کر کے مطمئن ہوا تو اس نے کہا تھا کہ یقیناً میں سنا کرتا تھا کہ علم لدنی ہوتا ہے، لیکن آج میں نے اگر کسی شخص کے اندر علم لدنی دیکھا ہے تو وہ کوئی اور نہیں فاضل بریلوی ہے۔ تو سوچیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا جو ہے وائس چانسلر اپنے ریاضی کے سوالات میں الجھ جائے تو اسے ہندوستان کا کوئی شخص نہ حل کر پائے، اسے جرمنی جانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، لیکن ان محسوسات کو اگر کوئی حل کرتا ہوا نظر آتا ہے علم ریاضیات کے میدان میں تو تنہا امام احمد رضا فاضل بریلوی کی ذات ہے۔ اور آپ یقین جانیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ ورضوان نے علم ریاضیات پر غالباً 8 یا 9 کتابیں تصنیف فرمائی، اور اتنی قسمیں امام احمد رضا نے علم ریاضیات کی نکالی ہے کہ میں جہاں تک اپنے علم کی بات بتا رہا ہوں کہ اتنی قسمیں شاید کسی اور لوگوں نے جو ہے نقل فرمائی ہوتی۔ تو امام احمد رضا فاضل بریلوی کی ذات جو ہے ایک منفرد ذات ہے، ان کی ذات یقیناً جو ہے وہ ذات تھی، اور ان کا علم وہ تھا کہ جس کا مقابلہ ایک شخص نہیں کر سکتا، اور انہوں نے تنہا وہ کام کیا تھا جسے پوری قوم مل کر کے بہت دنوں میں نہیں کرتی، تنہا اس شخص نے 65 سالہ زندگی میں وہ کام کیا تھا جس کے کام کے اور جن کے حق کو اگر ادا کیا جائے تو غالباً 103 سال سے زائد گزر گیا، لیکن ابھی تک جو ہے حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان کی محبتوں کا اور ان کے احسان کا حق ادا نہیں کیا، چونکہ امام احمد رضا فاضل بریلوی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے ایسے محافظ تھے کہ دنیا کی جتنی بھی باطل قوتیں تھیں، جتنی بھی باطل قومیں تھیں، ان سب کا جو مقصد خاص تھا وہ صرف یہی تھا کہ امام احمد رضا کو پیچھے کر دیا جائے، اور جب کسی ذات پر اتنی ساری قومیں اکٹھا ہو کر جو ہے ان کی ذات کو مسمار کرنے کی کوشش کریں تو پھر تو یہ کام اور بھی زیادہ آسان ہو جاتا ہے، جبکہ کوئی الگ موضوع نہیں ہے، الگ مضمون نہیں ہے، صرف ایک ذات ہے، تنہا امام احمد رضا کی ذات ہے، اور اتنے سارے لوگ مل کر کے بھی جو ہے امام احمد رضا کا مقابلہ نہ کر سکے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کسی دنیا دار کے لیے کام نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ مصطفیٰ کریم کی عظمتوں کو بچانے کے لیے ہمارے تیار رہا کرتے تھے، اور انہوں نے ان کی عظمتوں کے لیے وہ کام کیا تھا۔ ورنہ آپ ان کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں، اگر وہ علم نجوم کی بات کرتے ہیں تو وہاں بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اگر وہ جو ہے علم فلکیات پر جو ہے بات کرتے ہیں تو فلکیات پر بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں سے دلیل دی جا رہی ہے، اگر وہ ادب کی زلفوں کو سنوارتے ہوئے نظر آتے ہیں تو پھر وہاں بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخ زیبا کی بات کرتے ہیں، اگر وہ معاش اور معیشت اور تمدن پر بات کرتے ہیں تو پھر وہاں بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتوں سے لوگوں کو جو ہے متعارف کراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی وہ تنہا ذات تھی کہ پوری قوم بات مل کر کے بھی ان کا تنہا مقابلہ نہ کر سکی، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہمیشہ یہ بات چاہتے تھے کہ لوگوں کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتوں کو ایسے بٹھا دیا جائے کہ جو ہے وہ اپنی جان کو دے سکے، لیکن کبھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتوں کو جو ہے اپنے دلوں سے نکالنے کے لیے تیار نہ ہو سکے۔
یہی مقصود ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کو جو ہے مسلمانوں کے دلوں میں جو ہے ایسے بٹھا دیا جائے کہ جب بھی وہ کوئی بات کرے تو پھر باتیں ختم ہونے سے پہلے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ ضرور ہو جائے۔ آپ جس بھی میدان میں دیکھیں، سائنس کے میدان میں آج ہمارے یہاں معاملات یہ ہوتے ہیں کہ ہم صرف امام احمد رضا فاضل بریلوی کو رد وہابیہ کے حوالے سے متعارف کراتے ہیں، حالانکہ بات یہ نہیں ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی کی ذات صرف جو ہے رد وہابیہ تک نہیں تھی۔ اگر آپ امام احمد رضا فاضل بریلوی کی ذات کو سائنسی اعتبار سے دیکھیں تو دنیا کا وہ پہلا سائنسدان گزرا ہے جس نے اتنا کام اور اتنا بڑا کام تنہا کیا تھا جو دنیا کے تمام تر مسلمان سائنسدان مل کر پائے تھے۔ ورنہ جس زمانے میں یہ سوال اٹھا تھا کہ زمین متحرک ہے اور آسمان جو ہے ساکت ہے، یہ سوال اٹھا تھا، تو اس زمانے میں تمام لوگوں نے بڑے بڑے سائنسداں کے جو ہے قلم جو ہے اپنی جگہ پر جو ہے ٹھہر گئے تھے، اور کسی کے اندر یہ جرأت نہیں تھی کہ جو ہے امریکہ کے جو ہے اس سائنسدان کو جواب دے سکے، لیکن تنہا امام احمد رضا فاضل بریلوی کی ذات تھی جس نے اتنے دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت کی تھی کہ جو ہے زمین جو ہے اپنی جگہ پر ٹھہری ہوئی ہے اور متحرک ہے وہ آسمان ہے۔ اس بات کو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اتنے دلائل ثابت کیا تھا کہ پاکستان کے عبد القدیر ایک بہت بڑا مورخ گزرا ہے مسلمانوں کے حوالے سے، اس نے کہا تھا کہ پوری دنیا کے سائنسدانوں کی میں نے کتابیں پڑھی دیکھی، لیکن اگر میں کسی شخصیت سے جو ہے مطمئن ہو پایا ہے تو وہ ذات بریلوی شریف امام احمد رضا فاضل بریلوی کی ذات تھی۔ غالباً 300 سے زائد علم حدیث سے دلائل پیش کیے تھے اور غالباً 70 سے زیادہ قرآن مقدسہ کی آیتوں سے جو ہے اس بات کو ثابت کیا تھا، اور پھر اس کے بعد نہ جانے کتنے فقہاء اور ائمہ کے اقوال سے جو ہے اس بات کو مبرہن کیا تھا کہ زمین اپنی جگہ پر ثابت ہے اور آسمان جو ہے متحرک ہے، اور اس کتاب کا نام رکھا گیا تھا فوز مبین در رد حرکت زمین۔ اس کتاب کو جب لکھا گیا اور لکھنے کے بعد اس کا انگریزی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا گیا، اور جب جو ہے غیروں نے اس کتاب کو پڑھا تو پڑھنے کے بعد ان تمام لوگوں کی جو ہے تحقیقات کو پسے پشت کر دیا اور کہا کہ اگر تحقیق کسی کا نام ہے تو وہ اس کتاب کا نام ہے۔ تو وہ ذات امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رضوان کی سائنسی اعتبار سے آپ جس بھی فن پر آپ دیکھیں، جس بھی موضوع کے حوالے سے آپ امام احمد رضا فاضل بریلوی کی ذات کو دیکھیں گے، اس میدان میں وہ تنہا اور منفرد نظر آتے ہیں۔ یہی تک میں جب ایک سوال اٹھا تھا کہ یہ جو نوٹ چلتے ہیں ہمارے یہاں نوٹ تو یہ پاؤنڈ نوٹ تو بھی نوٹ ہی ہوتی ہے، اور جو ہے جو دیگر ملکوں میں چلتا ہے یہ بھی نوٹ ہی، یہ بھی کاغذ کا ہے، تو یہ 1000 روپے مطلب جو ہے کاغذ کے بدلے میں کاغذ کی تبدیلیاں ہے نا، تو یہ کاغذ ہے، یہ چند پیسے کے کاغذ مل جاتی ہے وہی یہ لیکن یہ تبدیلی ہو گئی ہے، تو یہ کاغذ کے بدلے میں کاغذ 1000 کے بدلے میں یہ عام کاغذ، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اس کا حکم کیا تھا اور اس کے جواز کا قول کیا تھا۔ تو اس معاملے کو جب جو ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رضوان حج کے حوالے سے اپنے صاحبزادے کے ساتھ پہنچے تھے تو مکہ مکرمہ میں یہ سوال اٹھا تھا، مکہ مکرمہ میں یہ سوال اٹھا تھا، اور اس سے پہلے بھی ایک سوال اٹھا تھا کہ بعض لوگوں نے وہاں جا کر کے یہ کہا تھا کہ ہندوستان سے ایک مولوی آیا ہے جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس طریقے سے ثابت کرتا ہے کہ گویا وہ خدا کے علم کے برابر ٹھہرا دیا کرتا ہے۔ تو جب رئیس مکہ نے جو ہے ان باتوں کو سنا اور سننے کے بعد جو ہے انہوں نے وہاں کے مفتی مکہ کو جو ہے اس بات کی اجازت دی کہ جاؤ اور ان سے کہو کہ آپ اپنی اس بات کو ثابت کریں۔ تو جب یہ بات جا کر کے جو ہے رئیس مکہ کی جو ہے مفتی مکہ نے جا کر امام احمد رضا فاضل بریلوی کی بارگاہ میں یہ سوال کیا کہ آپ اپنی باتوں کو ثابت کریں کہ یقیناً جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب ہے، تو اس حوالے سے امام احمد رضا فاضل بریلوی نے کہا تھا کہ محض کاغذ اور قلم دے دیا جائے، اور اس وقت غالباً امام احمد رضا فاضل بریلوی کو جو ہے ان کے اوپر نکاح داری تھی، یعنی ان کو کچھ بیماری کا اثر تھا، تو آپ نے جو ہے اور آپ کے صاحبزادے بھی وہاں بیٹھے تھے، غالباً اعلیٰ حضرت علی رضوان نے 8 گھنٹے میں الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ نامی ایک کتاب علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس بات پر اتنی مبسوط کتاب، اور یہ بھی کہا کہ یہ بتاؤ کہ اس کا جواب اردو زبان میں دیں یا عربی زبان میں دیں، اردو زبان میں دے یا عربی زبان میں دے۔ تو مفتی مکہ نے کہا کہ اگر عربی زبان میں ہو تو سمجھنے میں آسانیاں میسر آ جائیں گے، تو کہا کہ ٹھیک ہے، محض 8 گھنٹے میں الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ نامی علم غیب مصطفیٰ کے ثبوت پر جو
کتاب لکھی اور لکھنے کے بعد جب اسے جو ہے رئیس مکہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا اور اسے پڑھا گیا تو پڑھنے کے بعد امام احمد رضا فاضل بریلوی کی علمی لیاقت کو بھی لوگ سمجھ گئے اور یہ کہا کہ یقیناً اس کتاب میں جو کچھ لکھا گیا ہے یہی حق اور ثواب ہے۔ تو امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں پر جب بھی کبھی حملہ آور ہونے والے لوگوں نے حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو اس کے دفاع میں ہمہ وقت تیار رہا کرتے تھے۔ اور پھر اسی زمانے میں ایک سوال یہ اٹھا تھا کہ یہ نوٹوں کی تبدیلیاں یعنی نوٹ کے بدلے میں نوٹ یہ کیا جائز ہے یا ناجائز؟ تو اس زمانے میں بہت سارے لوگوں نے اس بات پر فتویٰ دیا تھا کہ یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے، لیکن خود جو ہے اس مسئلے کو جب مفتی مکہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، رئیس مکہ مفتی جمال الدین صاحب اس زمانے کے بہت بڑے عالم دین، انہیں بحر العلوم کے القاب سے جو نوازا جاتا تھا، ان کا خود کا کہنا تھا کہ یقیناً جو ہے اللہ رب العزت نے علم کی وراثت جو ہے علماء کے گلے میں لٹکا دی ہے، تو یقیناً کوئی بھی ایسا شخص آئے گا اور آ کر کے اس مسئلے کو حل کر دے گا۔ تو جب یہ سوال امام احمد رضا فاضل بریلوی کی بارگاہ میں پہنچا تو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے غالباً 1.5 یا 2.25 دن کے اندر اندر 30 سے زائد قرآن مقدسہ کی آیتیں اور پھر اس کے بعد نہ جانے کتنی حدیثوں سے جو ہے اس بات کو مبرہن اور اس بات کو ثابت کیا تھا کہ یہ جائز اور روا ہے۔ اور جب اس کتاب کو جو ہے لوگوں کے جو ہے نظروں کے سامنے جب وہ کتاب آئی اور آنے کے بعد خود مفتی جمال الدین صاحب جو ہے انہوں نے اس کتاب کو دیکھا تو اس میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ و رضوان نے جو ہے فتح القدیر کی عبارت نقل فرمائی تھی۔ تو جب اسے پڑھا تو پڑھنے کے بعد مفتی جمال الدین صاحب نے کہا کہ یقیناً اللہ رب العزت نے امام احمد رضا کو نظر دی ہے کہ جہاں ہم بہت دنوں میں نظر پاتے ہیں، نظر ہماری جہاں جا پاتی ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی کو وہاں بہت جلدی نظر پہنچ جایا کرتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس عبارت پر نہ جانے کتنی مرتبہ ہماری نظر پہنچ چکی تھی، لیکن کبھی ہم بھی جو ہے اس عبارت کے ذریعے سے جو ہے اس جزیے کو حل کرنا نہیں چاہا تھا اور نہ ہمارا ذہن سے ہماری فکر وہاں تک پہنچ پائی تھی۔ یہ فکر اور یہ حصہ یقیناً امام احمد رضا فاضل بریلوی کا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہاں کے لوگوں کے حوالے سے علامہ سعد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے تھے کہ یہاں سے لوگ غالباً علامہ غلام رسول صاحب اپنی کتاب سفر نامہ کے حوالے سے جو ہے وہاں وفد کے طور پر چند لوگوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچے۔ مکہ مکرمہ جب آپ وہاں پہنچے تو آپ فرماتے ہیں کہ ہماری ملاقات سب سے پہلے شخص سے اگر وہاں کی ہوئی تو وہ حضرت علامہ سعد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علامہ سعد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے بڑے معزز شخص تھے اور بڑے برگزیدہ شخص تھے۔ آپ جو ہے زندگی کا اکثر حصہ جو ہے بمبئی میں گزارا، آپ نے غالباً 30 یا 35 سال سے زیادہ کا عرصہ آپ نے ممبئی میں گزارا اور اپنی عمر کا آخری حصہ آپ نے جو ہے مکہ مکرمہ میں وہاں اپنے رہائش اختیار فرما لی اور وہیں رہنے لگے۔ تو جب آپ لوگ وہاں پہنچے تو وہاں آپ سے ان کی ملاقات ہوئی اس پورے وفد کی، تو انہوں نے ان سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ جو ہے یہاں کے سب سے بڑے عالم دین کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ سنو، اس وقت تو اس زمانے میں تو پورے مکہ اور پورے مدینہ میں اگر کسی ذات کا ڈنکا بج رہا ہے تو وہ ہندوستان کا ایک شخص امام احمد رضا فاضل بریلوی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ سنو، یہی جب بات نہیں ہے، اگر آپ کو اسے پرکھنا ہونا تو آپ جو ہے یہاں سے مدینہ شریف چلے جائیں۔ اور خود انہی کا قول تھا کہ یقیناً جتنی عظمتوں کو امام احمد رضا فاضل بریلوی کو جو ہے مکہ اور مدینہ کے لوگوں نے سراہا ہے اور جو ہے ان کی عظمتوں سے جس طریقے کی واقفیت وہاں کے لوگوں نے کی ہے، وہاں کے علماء نے کی ہے، در حقیقت جو ہے اتنی واقفیت ہندوستان کے علماء نے بھی امام احمد رضا فاضل بریلوی سے نہیں حاصل کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ اگر جانا چاہتے ہو تو جاؤ، چلے جاؤ۔ آپ نے کہا کہ آپ یہاں سے مدینہ شریف پہنچ جائیں۔ مدینہ شریف آپ جانا، وہاں ایک بزرگ شخصیت ہے جس کا نام حضرت علامہ علوی سید علوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ وہاں جانا اور جانے کے بعد آپ ان سے ملاقات کرنا اور جانے کے بعد صرف یہ کہنا کہ میں امام احمد رضا فاضل بریلوی کے تلامیذوں کا جو ہے شاگرد، صرف اتنا کہنا، نحن تلامید و تلامیذی الامام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رضوان۔ آپ نے کہا تھا کہ اتنی بات کہہ دینا۔ پھر جب آپ اتنی بات کہو گے نا تو پھر خود جو ہے آپ اس بات کا اندازہ کر لیں گے کہ مدینہ شریف کے اور مکہ شریف کے علماء جو ہے ان کے دلوں
دلوں میں امام احمد رضا فاضل بریلوی کا ادب کیا تھا اور ان کی عظمتوں کا اندازہ جو ہے آپ کو خود یہ جملہ کہنے سے پتہ چل جائے گا. تو آپ لوگ فرماتے ہیں کہ مولانا غلام مرتضیٰ صاحب فرماتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہنچے, وہاں جانے کے بعد جو ہے اس شخص کے پاس پہنچے, اس بزرگ کے پاس پہنچے, تو ہم لوگ ان کے گھر پہ پہنچے اور بیٹھے وہاں. کچھ دیر کے بعد جو ہے ایک بڑا حسین و جمیل چہرہ ہمارے سامنے آیا اور آنے کے بعد جو ہے لوگوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا اور لوگوں کو بیٹھنے کے لیے اشارہ فرمایا. تو سارے لوگ بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد پھر سارے لوگوں سے آنے کا جو ہے مقصد کی وجہ کیا ہے سارے لوگوں کے آنے کی. تو اب سارے لوگ جو بھی جس مقصد کے لیے وہاں آئے تھے ان تمام لوگوں نے اپنے مقاصد کو بیان کیا اور بیان کرنے کے بعد سارے لوگوں نے جو ہے ان سے مصافحہ کیا اور دستبوسی کرنے کے بعد جب چلے گئے اور پھر جب ان لوگوں کا نمبر آیا جو لوگ ہندوستان سے پہنچے تھے وفد کے طور پر, تو جب ان کا نمبر آیا تو انہوں نے جو ہے حضرت علامہ سعد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ بیان فرمایا کہ ہم امام احمد رضا فاضل بریلوی کے شاگردوں کے شاگرد, ہم امام احمد رضا فاضل بریلوی کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. صرف اتنا سننا تھا کہ مفتی مکہ جو اس وقت جو ہے وہاں کے قاضی القضات تھے حضرت علامہ سید علوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ, اس زمانے میں مدینہ شریف کے جو ہے قاضی القضات تھے, ان کے سامنے جب یہ جملہ کہا گیا تھا کہ میں امام احمد رضا کے تلامذہ کے میں ان کے شاگردوں کا شاگرد ہوں, تو اتنا کہا وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. کھڑے ہونے کے بعد باضابطہ آپ نے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ان تمام لوگوں سے آپ نے مصافحہ بھی کیا اور معانقہ کیا, اور معانقہ کرنے کے بعد آپ بتاتے ہیں کہ اندر سے ایک ٹھنڈے قسم کا جو ہے شربت لایا گیا ہماری ضیافت کے لیے اور ہم نے اسے تناول فرمایا, اور تناول فرمانے کے بعد حضرت علامہ سید علوی مالکی کا جملہ سنے. آپ فرماتے ہیں نحن نعرفہ بتصنیفاتہ و تالیفاتہ, اور پھر آگے آپ فرماتے ہیں کہ سنو ہم امام احمد رضا فاضل بریلوی کو جو ہے ان کی تصنیفات اور ان کی تالیفات کی وجہ سے پہچانتے ہیں, اور سنو امام احمد رضا فاضل بریلوی کی محبت جو ہے یہ یقیناً جو ہے سنت لوگوں کے لیے جو ہے سنیت کی دلیل ہے, اور امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھنے والے لوگ جو ہے وہ یقیناً جو ہے مومن نہیں ہو سکتے, وہ گمراہیت کی دلیل ہے. یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو لوگ امام احمد رضا فاضل بریلوی سے محبت کرتے ہیں تو یہی ان کی سنیت کی دلیل ہے, اور جو لوگ امام احمد رضا فاضل بریلوی سے بغض رکھتے ہیں تو یہ جو ہے ان کے گمراہیت کی دلیل ہے. تو پتہ چلا کہ اتنا بڑا جو ہے قاضی القضات ہونے کے باوجود, اور یاد رکھیں حضرت علامہ سید مالکی رحمۃ اللہ علیہ, سید علوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ یہ کوئی عام فہم شخص نہیں تھے, کہ اس زمانے کے قاضی القضات اور اپنے وقت کے بہترین عالم دین اور سید السادات تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم تک ان کا جو ہے نسب ملنے والا تھا, اور آپ نے فرمایا تھا کہ سنو اگرچہ لوگ یہ کہنے والے کہیں کہ ہم اپنے وقت کے یہ ہے تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر ہو سکتی ہے, لیکن یقین جانے جو شخص امام احمد رضا فاضل بریلوی سے بغض رکھتا ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن جو ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں جو ہے محبت گھر رکھنے والی نہیں ہو سکتی, یقیناً وہ شخص جو ہے گمراہ ہو کر کے رہے گا. تو یہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے باتیں تھی. بہرحال باتیں تو بہت ساری ہیں, آپ یقین جانیں کہ جتنی بھی باتیں اگر ہم بیان کرتے ہیں تو یقین جانیں کہ وہ کہتے ہیں نا دیگ سے چاول نکالنا, یہی بات ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی کی تاریخ اور توصیف کے حوالے سے. بہرحال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے, اور یہاں جتنے لوگ حاضر ہیں ان سب کی حاضری کو رب تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے, اور ان تمام لوگوں کو جن لوگوں نے جو ہے اس بزم پاک کو سجانے میں محنتیں کی, مشقتیں کی, ان سب کو رب تبارک و تعالیٰ جو ہے اجر عظیم عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصطفیٰ جان رحمت تیرا حوصلہ شمع بزنے ہدایت شہر